بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. وقال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کی فرضیت، توبہ اور استغفار، ذکر و اذکار، تلاوت کلام، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جہنم سے آزادی اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرمایا ہے کہ مختلف اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. اسی میں سے ایک عمل ہے رمضان المبارک میں قیام اللیل کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو معاف فرماتا ہے. اور جو شخص رمضان المبارک میں قیام اللیل یعنی رات کی نماز پڑھے، رات میں قیام کرے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی. قیام اللیل، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں تراویح کہتے ہیں. لفظ تراویح جو ہے یہ احادیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، بعد میں آیا اور یہ اس کی وجہ ذرا سا کچھ الگ ہے. تراویح کی جو نماز ہم رات میں قیام کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا. تراویح ہے کیا؟ تراویح اصل میں تہجد ہے. عام دنوں میں جو تہجد کی نماز ہوتی ہے وہی رمضان المبارک میں ابتدائی ایام میں پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مہینے میں 3 روز باجماعت تراویح پڑھی، باجماعت نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی بنیاد پر بعض لوگ اختلاف کرتے ہوئے اور بلا وجہ کی دینی بحث کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 روز پڑھی تو آپ لوگ 30 روز کیوں پڑھتے ہو. سب سے اہم چیز تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں امت میں جتنے مسالک اور مکتبہ فکر ہیں، کسی میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ کے نبی نے 3 روز پڑھی تو 3 روز پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل ایک مرتبہ کیا ہے اور آدمی کو مل جائے تو اس کو پوری زندگی کرنا چاہیے. صرف آج کے دور میں کچھ فکروں سے گمراہ لوگ، گمراہ فکروں کے حامل لوگ، جن کا خود عمل 30 دن کا ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ ایک اصول ہے گفتگو میں کہ جب کوئی چیز آدمی مان لیتا ہے، تسلیم کرتا ہے، تو اس پر بحث نہیں کرتا ہے. یہ اصول ہوتا ہے، لیکن اس اصول سے بھی ناواقف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن صرف پڑھنے کی وجہ بیان فرمائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 30 روز جب اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز پڑھائی تو اتنی دیر ہو گئی تراویح ختم ہونے میں کہ ہم کو فلاح کے چھوٹنے کا ڈر ہوا. تابعی کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا آپ کہہ رہے ہیں فلاح؟ یہ فلاح کیا چیز ہے؟ کہا فلاح مطلب سحری، مجھ کو سحری چھوٹنے کا ڈر ہوا. اور اس روز تراویح میں اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موجود تھا. تو 3 روز پڑھنے کی وجہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی. 4تھے روز جب نہیں نکلے تو آپ نے کہا کہ میں نے اس لیے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، وحیوں کا سلسلہ جاری ہے اس بنیاد پر. اس کے بعد صحابہ کرام کا یہ معمول رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ مسجد میں الگ الگ لوگ جماعت بنا کر کے تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امام بنا کر کے تمام لوگوں کو ایک جماعت یعنی ایک ساتھ جماعت، الگ الگ جو 20 15 10 الگ الگ ٹکڑیوں میں کھڑے ہو کر کے جو پڑھتے تھے ان کو ایک جماعت میں جمع کر دیا. یہ تراویح کی نماز کتنی رکعت ہے اور یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی جو نماز ہے جو اصل میں تہجد ہے، تراویح اور تہجد الگ نہیں ہے. سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے اور بحث کا یہی سر بدل جاتا ہے. اگر ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک چیز ہے تو تہجد کے 8 رکعت ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ الگ سے کوئی نماز نہیں ہے. اور اس کے ماننے والے بڑے بڑے احناف کے علماء کرام اور دیگر مسالک کے بھی علماء کرام ہیں. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا رات کی نماز کے سلسلے میں
کہ اللہ کے نبی کی رات کی نماز کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت ماہ وتر کے پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ماہ وتر کے پڑھتے تھے۔ یہ حدیث تقریباً تمام کے تمام صحیح حدیث کی کتابوں میں، بخاری مسلم دیگر تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جہاں تک 20 رکعت تراویح کا معاملہ ہے، موطا امام مالک میں ایک روایت جو ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں ایک راوی جو ہے یزید بن رمان جوفی، اس روایت کے اندر انقطاع ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محدثین نے کہا ہے 20 رکعت تراویح کی کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی اپنی کتاب فیوض قاسمیہ صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہی سنت سے ثابت ہے، 20 رکعت تراویح کا کوئی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید مدبت گنگوئی، مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمہ اللہ، ملا علی قاری، دیگر تمام علماء کرام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، باقاعدہ انہوں نے اس کو، اور آج کے دور میں بھی اب تو واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کا دور ہے، لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ تراویح کی صحیح روایت صرف اور صرف 8 رکعت کی ہے، یعنی ماہ وتر کے 11 رکعت کی۔ 20 رکعت کی جو روایت ہے اس پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے۔ اب یہ جو 20 رکعت پڑھی جاتی ہے تو صرف 20 رکعت نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 36 اور 39 رکعت تک کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن ان لوگوں کے اقوال میں یہ چیز ہے کہ 8 رکعت کے علاوہ جو ہم پڑھیں گے وہ دیگر نفل رہے گی، وہ تہجد نہیں رہے گی، اور تعداد کی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ اتنی ہی قید ہونا چاہیے۔ تو صحیح چیز یہ ہے، صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ماہ وتر کے پڑھتے تھے۔ ابھی ایک مسئلہ ذرا سا اٹھا ہے سعودی عربیہ کا۔ سعودی عربیہ میں چونکہ اس سے پہلے 20 رکعت ہوا کرتی تھی، تو ایک دلیل تھی لوگوں کے پاس۔ اب جب سے کرونا ہوا اور اس کے بعد وہاں کی حکومت نے جو اعلان کیا، اس اعلان کو دیکھیے، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سنت کے مطابق صحیح احادیث سے 11 رکعت ماہ وتر کے ثبوت ہے، اس لیے 8 رکعت تراویح ہوگی۔ اب اس پر کافی لوگ بیانات دے رہے ہیں کہ لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھائی، وہ اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو بنائی وہ ہے، وہاں لوگوں کا نہیں قرآن و حدیث کا لحاظ رکھا جائے گا۔ نہیں تو اگر فرقوں اور جماعتوں کو دیکھیں تو ہمارے یہاں آپ آج تو دیکھتے ہوں گے صوفی جو ہے، صوفی کوئی ناچ رہا ہے، کوئی گا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اللہ نے جو قرآن میں کہا مشرکین مکہ کی نماز کے بارے میں کہ ان کی نماز سی ڈی بجانا، تالی بجانا، ناچنا، سجدے کرنا، یہی تو تصور میں کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا لحاظ کر کے ان کو بھی وہاں پر چھوٹ دے دی جائے کہ بھائی یار ذرا سا ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے؟ وہ حدود حرم ہیں، وہاں پر اگر صحیح حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے تو ذہن سازی تو یہ کرنا چاہیے کہ سنت کے مطابق اسی کا ثبوت ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء دیوبند نے خود اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ 8 رکعت تراویح درست ہے۔ اس لیے اس کے بعد آدمی چاہے تو جو بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں ماہ وتر کے 11 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس میں شروع کی جو 4 رکعت ہے اس کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھیے، پھر اس کے بعد کی جو 4 رکعت ہے اس کی طوالت کے بارے میں نہ پوچھیے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھ کر کے اس کا اختتام کیا کرتے تھے۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور سے اس کا بڑا زبردست اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کا روزانہ 30 دن قیام اللیل کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے روزانہ جب تک کہ چاند نہ دکھے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں سب لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی واضح ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، ہر خیر کے کام سے خواتین کو روک دیا گیا، ہر خیر کے کام سے خواتین کو روک دیا گیا۔ مساجد کے دروازے ہم نے خواتین پر بند کیے، سارے دروازے کھول دیے۔ یہاں پر بھی وہی مسئلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ نماز میں جب آپ سب بندی کرو تو پہلے مرد و حضرات لگے، پھر اس کے بعد بچے لگے، پھر اس کے بعد خواتین لگے۔ خواتین کے لیے سب سے افضل سب آخری سب اللہ کے نبی نے کہی، اور مردوں کے لیے سب سے افضل سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سب بیان کی۔ لیکن ایک
عجیب و غریب الٹا سیدھا فلسفہ نکالا گیا الٹا، کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف جو فلسفہ رہے گا وہ سیدھا نہیں الٹا رہے گا، یہ کہ اگر مسجد میں خواتین آئیں گی تو فتنہ ہوگا، یہ فلسفہ نکالا گیا۔ اب مسجد کا دروازہ بند کر دیا گیا، سب جگہ جا سکتی ہے، اسکول میں جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، اور ڈرامے میں جا سکتی ہے، بازار میں جا سکتی ہے، خریدی کرنے کے لیے مال میں جا سکتی ہے، شادی بیاہ کی تقاریب میں سارے دروازے کھول دیے جہاں شیطان کی آمد و رفت عام ہے۔ مسجد ہی تو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، لیکن ہم نے وہ دروازہ بند کر دیا۔ آج صفیں ماتم مچی ہوئی ہے ملک میں، ہندوستان میں، کہ ہماری بیٹیوں کو غیر مسلم ورغلا کر کے ان کے عقیدے اور دین کو بھی خراب کر رہے ہیں، مطلب مرتد ہو کر کے وہ غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ مسجد کا دروازہ کھولنے کی وجہ سے ہوا یا بند کرنے کی وجہ سے یہ موڑ آیا ہے۔ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے روڈ پر تو انتظام کیا، لیکن مساجد کے دروازے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر یہاں آئے گی تو فتنے اور فساد سے محفوظ رہے گی، اس کو ہم نے بند رکھا۔ ہم نے اپنے دروازے سب چیز کے لیے خواتین کے لیے کھول دیے، لیکن مسجد کے لیے، دینی چیزوں کے لیے، دین سکھانے کے لیے، جلوس جلسے کے لیے خواتین کو روڈ پر ہم بٹھائیں گے، بلکہ اب تو جماعتیں جا رہی ہے خواتین کی، وہاں فتنہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اگر آئیں گے تو فتنہ ہوگا۔ مدارس میں 5-5 سال تک کے ہاسٹل کی تعلیم خواتین کی ہے، وہاں فتنہ نہیں ہوگا۔ فتنہ کہاں ہوگا؟ ہمارے مالیگاؤں میں ایک مدرسہ ہے، وہ ایک مسجد میں، میں وہاں کے ذمہ دار سے ایک مرتبہ گفتگو ہوئی تو میں نے کہا عجیب بات ہے، کتنے ٹائم کا پیریڈ ہے؟ کہنے لگے کہ 7 ساڑھے 7 بجے مدرسہ شروع ہوتا ہے، 12 بجے ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ اتنے لمبے پیریڈ میں آپ مسجد کے اندر خواتین کو رکھتے ہیں تو فتنہ نہیں ہوتا ہے، اور 15 منٹ اگر نماز کے لیے رہ جائے تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو لے کر کے مسجد میں تراویح کے لیے جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے اپنی مسجدوں میں انتظام ہی نہیں کرتے ہیں، خود اپنی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد جایا کرتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے، اہتمام خاص طور سے اس کا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ، صحابہ کرام، اپنی بچوں اور اپنی خواتین کو لے کر کے جاتے تھے مسجد، اللہ کے نبی کے پیچھے تراویح پڑھا کرتے تھے۔ خیر بات ذرا سا طویل ہو گئی، تو رمضان مبارک کی تمام عبادتوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ شریک ہونا، سب کو شریک کرنا اور سب کو عبادت پر ابھارنا، اور خاص طور سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین وہ تمام امور جو تیرے نبی نے بیان فرمایا ہے، جو تیرے نبی نے جسے ذکر کیا ہے، عبادت کے وہ تمام امور تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین توبہ اور استغفار کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔